أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان گرامی، سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت 256 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، جو پہلے بھی بہت سی گفتگو، بہت سی نشستوں میں، بہت سے مجالس اور محافل میں اس آیت مبارکہ کو آپ کی سماعتوں اور آپ کے اذہان کی نظر کیا گیا۔ یہ بہت ہی خوبصورت، بہت جامع، بہت واضح آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے ولی، ولی یعنی دوست، یعنی سرپرست، یعنی رہبر، یعنی خیال رکھنے والا، یعنی ہدایت دینے والا۔ اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات یعنی اندھیروں سے نور یعنی روشنی کی طرف۔ اور کہا اور وہ لوگ جن کے اولیاء، جن کے دوست، جن کے سرپرست طاغوت یعنی شیاطین ہیں، وہ انہیں لے جاتے ہیں نور سے، روشنی سے، اجالے سے، اندھیروں اور ظلمت کی طرف۔ کہا اولئک اصحاب النار، بے شک یہی لوگ اصحاب نار ہیں اور یہ ہمیشہ اس نار میں، اس جہنم میں رہیں گے۔ بہت خوبصورت بات جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اس آیت مبارکہ سے جس کا تعلق بنتا ہے، ایمان اور کفر کی بات کی گئی بڑے واضح الفاظ میں کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لائے، اور پھر کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت یعنی شیاطین ہیں۔ یعنی دو کیٹیگریز بیان کی گئی، ایک مومن کی کیٹیگری ہے جو ایمان لائے، اللہ ولی الذین آمنوا جو ایمان، اور دوسری کیٹیگری ہے والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم الطاغوت، ان کے اولیاء، ان کے دوست طاغوت یعنی شیاطین ہیں۔ تو دو کیٹیگریز، ایمان والوں کی کیٹیگری اور وہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب کفر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بدقسمتی سے امت مسلمہ میں جو نام نہاد دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے کسی کو بھی کافر کہہ دیا، کوئی شیعہ ہے تو کافر ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کہاں سے کفر کا فتویٰ لگ گیا، کسی نے یہ کیا تو کافر، کسی نے وہ کیا تو کافر۔ اور کسی کو کافر کہہ دینا کتنا آسان ہے کسی شخص کے لیے، حالانکہ قرآن سے اگر آپ سمجھیں تو کفر کن معنوں میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، کہ تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، تمہیں سبیل دکھا دی، صراط مستقیم دکھا دی، سبیل دکھا دی، سیدھا رستہ دکھا دیا، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب یہ تم پہ ہے، یا شکر گزار بنو یا کفر کرنے والے بنو، ٹھیک ہے؟ تو جہاں جہاں بھی قرآن حکیم میں کفر کا لفظ آیا ہے، وہ کفران نعمت کے معاملوں میں کے ضمن میں آیا ہے۔ اب وہ جو کفران نعمت ہے، وہ نعمت، سب سے بڑی نعمت تو ہدایت ہے۔ جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک قصہ بیان کیا کہ ایک اللہ تعالیٰ ضرب اللہ مثلاً قریۃً، اللہ تعالیٰ ایک قریہ، ایک گاؤں، ایک خطے کا قصہ بتاتا ہے، مثال دیتا ہے
کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہاں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سڑکوں کا، اطمینان دل کا، یعنی ہر لحاظ سے لوگ خوش باش تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر کہا ہم نے اپنی طرف سے ایک رسول بھیجا اور لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا کفر کیا. تو پھر ان لوگوں پہ عذاب آیا. تو یہ جو کفر ہے، کفر یہ اس نعمت کو ٹھکرانا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دیا. اب دیکھیں شکر اور کفر کتنا ایک واضح اور کتنے مختصر سے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، تمہیں سیدھا رستہ دکھا دیا، انا ہدینہ السبیل، تمہیں ہدایت دے دی سبیل کی طرف، سیدھے رستے کی طرف. اما شاکرم و اما کفور، اب تم پہ ہے یا شکر گزار بنو، شکر کرنے والے بنو، یا کفر کرنے والے. اور جیسے ابھی ہم نے مثال پیش کی کہ ایک خطے کی، ایک قریے کی اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کہ جس میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا، اور لوگوں نے کفران نعمت کیا. سورت نمبر 14 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پروردگار کا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو تمہارا عذاب شدید ہوگا. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا أَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے تو تمہارا عذاب شدید ہوگا. عزیزان گرامی، شکر اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح ایمان اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں. یعنی سیدھے رستے میں جو ایمان کا رستہ ہے، صراط مستقیم ہے، جو ہمیں وہ حدیث بھی یاد آتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. پھر پوچھا، تیسری یا چوتھی دفعہ پوچھنے پر ایک مرتبہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام اسی وقت داخل ہوئے، اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ سوال ہو رہا تھا، جہاں پہ یہ محفل سجی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام وجہ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم. اور خود مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا میں ہی وہ سبیل ہوں، میں ہی وہ رستہ ہوں جس سے لوگ منحرف ہو گئے. تو نعمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت، اور پھر اس کا کفران کرنا، ناشکری کرنا نعمت کی، وہ کفر ہے. تو شکر اور کفر کے بڑے آسانی سے معاملے سمجھ آ جاتے ہیں. اچھا، اب ایک چیز تو ہوئی، ظاہر ہے کہ جو ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہادی دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کو مولا بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، حجت الوداع کے موقع جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب وہ ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ولایت خاصہ، ولایت عامہ، اس ولایت کو جب ٹھکرا دیا تو یہ کفران نعمت ہوا. اب عام زندگی میں عزیزان گرامی، یہ تو ایمان کی بنیاد ہوگی، عام زندگی میں اب شکر کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا آج کل کے زمانے میں المیہ ہو گیا، ایک بہت بڑا پینڈیمک ہے مینٹل ہیلتھ کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ناشکری کی وجہ سے. اور شکر کرنے کی جو ہمیں تلقین ہے قرآن حکیم سے تو ملتی ہے کہ شکر کو اپوزٹ کیا ہے؟ کفر. یعنی کافر اس کو کہیں گے جو اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے. تو ہم جب بھی قرآن ناطق ائمہ طاہرین علیہ السلام کا بیان دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال دیکھتے ہیں، تو وہ شکر ہی شکر ہے. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوں. امام زین العابدین علیہ السلام جو اس قدر مصائب مولا پہ ٹوٹے کہ کسی اور امام پر، یہ بیبیوں کا، نبی زادیوں کا، بے پردہ اہل حرم کا دربار و بازار میں جانا، بیمار و قید ہونا، شہید ہونا، یہ تو بہت اماموں نے دیکھا. لیکن جو صعوبت امام سجاد علیہ السلام نے دیکھی، اور پھر بھی امام کا قول دیکھیے، امام کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں تیرا شکر کیوں کر ادا کروں کہ ایک شکر ادا کرنے پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے. بی بی زینب علیہ السلام جنہوں نے اس قدر مصائب دیکھے، وہ ان سے جب کسی نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا اس کربلا و کوفہ و شام میں، کہا میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو جو پہلی شرط ہے معرفت الہی کی وہ شکر ہے. اسی لیے ہم جب بھی دیکھتے ہیں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ فدق میں بی بی کا حق غصب کیا گیا، بی بی پہ اتنے مصائب توڑے گئے کہ بی بی نے کہا
کہ میرے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے رخصت کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ وہ بی بی بھی جب خطبہ فدق میں دربار میں وقت کے جابر و فاسق حاکم کے سامنے اپنا حق طلب کرنے کے لیے آواز بلند کرتی ہیں تو پہلے اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ شکر ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے اتنی نعمتیں دی کہ تم اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، تم اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے۔ اور پھر بی بی نے کہا کہ وہ پروردگار جس نے سب کو دیا، سب کچھ دیا، سب کو دیا، سب کچھ دیا۔ اب ذرا غور کیجئے، یعنی کہ ہر شخص کو ایمان پہ قائم ہونے کے لیے، اللہ کی ولایت پہ آنے کے لیے، اللہ کے نور کو اپنانے کے لیے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ سورہ نور میں کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور نکال لاتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف، یعنی اپنی طرف، کیونکہ اس نے خود اپنے آپ کو نور کہا ہے نا۔ اور امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم اور اللہ کا تعلق ایسے ہے جیسے سورج اور سورج کی شعاعیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو مظہر خدا ہیں انہوں نے ہر صعوبت سہ کے بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا۔ بی بی کہتی ہیں سب کو دیا، سب کچھ دیا، یعنی جو کچھ تمہیں دیا وہ تمہارے لیے اللہ کی بندگی پہ اترنے کے لیے، اس کے نور کی طرف جانے کے لیے کافی ہے، اگر تم سمجھو۔ عزیزان گرامی، آج کل کے زمانے میں یہ جو ناشکری ہے، یہ جو گریڈ ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ جو لالچ ہے، تینوں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کفر کی بنیادیں تین ہیں: تکبر، حسد اور لالچ۔ حسد جب آپ دوسرے سے کمپیئر کرتے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے آپ کے پاس نہیں، تو خود بخود ناشکری میں مبتلا ہو جاتے۔ لالچ، زیادہ سے زیادہ کی خواہش، اس دنیا کو جمع کرنے کی، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ یہ دنیا جو ٹیمپرری ہے، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ اس طرح ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ۔ جب اس دنیا کی پرسوٹ میں لگ جاتے ہیں، اس دنیا کو اپنا مرہون منت بنا لیتے ہیں، اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں بناتے، تو پھر اس دنیا میں اپنی ویلتھ ایکیومولیٹ کرنا، اس دنیا میں اپنی جھوٹی انا، جھوٹی عزت، جھوٹا مقام، شان و شوکت، ریاکاری، اس کے لیے ہی سب کچھ ہو جاتا ہے۔ چاہے پھر وہ تکبر بھی آ جائے گا، لالچ بھی آ جائے گا، حسد بھی آ جائے گا، اور کفر کی تینوں بنیادیں پوری ہو گئی۔ اب شکر کی طرف آئیے۔ شکر کیا ہے؟ پروردگار نے کہا سورہ ابراہیم میں شکر کرو تو میں اور زیادہ دوں گا، اور کئی مقام پہ کہا گیا کہ اپنی نعمتوں کو ضائع نہ کرو ناشکری کے ذریعے، ضائع نہ کرو۔ عزیزان گرامی، ایک تو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری جو ہے وہ ایمان کی ترجمان ہے، ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کا تقاضا، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ دوسری بات، شکر اس بات کا کہ اہل بیت علیہ السلام کی مودت، ان کی معرفت کا مقابلہ، شکر اس بات کا کہ جو ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کہ اللہ میں سیدھا رستہ دکھا، ان کا رستہ جن پر تو نے اپنا کرم نازل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہہ دیا ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم۔ اب جو صراط مستقیم پہ چلیں گے، اہل بیت سے مودت کا اظہار کریں گے اپنے عمل کی، صرف زبان سے نہیں عمل سے، تو پھر خود بخود برائیوں سے دور ہوتے جائیں گے، خود بخود شکر گزاری کا رستہ آ جائے گا کہ جب اتنی صعوبتیں سہ کے، مکتب حسینی سے یہ سبق ملے گا کہ اتنی صعوبتیں سہ کے امام سجاد علیہ السلام شکر کرتے ہیں، اتنے مصائب سہ کے بی بی زینب عالیہ علیہ السلام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو کھو دیا، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو کھو دیا، اپنے اون محمد علیہ السلام کو کھو دیا، کن کن گوہروں کو اس کربلا کی زمین پامال ہوتے دیکھا۔ وہ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے خدا کی خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو شکر گزاری کا سبق، پہلا سبق ہے جو ہمیں ائمہ طاہرین اور معصومین علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کا قرب رکھنے والی ان ہستیوں سے ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی۔ ایک اور حدیث ہے، ائمہ طاہرین سے بھی روایت ہے کہ کہا گیا کہ مومن کی صرف 2 حالتیں، یا صبر کی حالت میں ہوتا ہے یا شکر کی حالت۔ مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ مومن وہ ہے کہ دل میں چاہے خون رستا ہو، چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی۔ یہ مسکراہٹ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اچھا، شکر کیا ہے؟ اگر ہم اس کو عام فہم طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، شکر کیا ہے؟ شکر اصل میں خوشی ہے، خوشی کی حالت ہے نا، کیونکہ آپ زبان سے الحمدللہ کے اندر سے آپ ناخوش ہیں کہ مجھے یہ
جاب نہیں ملی، مجھے یہ بڑا گھر نہیں ملا، مجھے یہ دولت نہیں ملی، مجھے فلاں شخص زندگی میں جس کی میں قربت حاصل کرنا چاہتی تھی یا چاہتا تھا وہ نہیں ملا، یا مجھے زندگی میں یہ نعمت نہیں ملی، یا دولت نہیں ملی، یا عہدہ نہیں ملا، یا اولاد کے معاملے میں وہ سب نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، کوئی بھی دنیاوی نعمت. تو وہ ایک گلے کی کیفیت ہے، ایک خلش کی کیفیت ہے، ایک ڈس سیٹسفیکشن کی کیفیت ہے، ایک ناشکری ہے، ایک کمی ہے. اور جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ سب کو دیا، سب کچھ دیا، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا تم اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہ تھکو. جیسے امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو وہ شکر کرنے کا عمل ہے کہ پروردگار میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں کہ شکر ادا کرنے پر مجھ پر ایک اور شکر واجب ہو جاتا. اب عید ہے، عید خوشی ہے، ہم نے کہا کہ شکر خوشی ہے، خوشی کی کیفیت ہے نا. شکر یہ ہے جب کوئی پوچھے کیا حال ہے، میں کچھ شکر الحمدللہ. اب میں زبان سے صرف نہیں کہہ رہی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں بہت مطمئن ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی. جیسے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کہتی ہیں، فرماتی ہیں کہ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ تم اس کا ادراک ہی نہیں رکھتے. میں جانتی نہیں ہوں، ابھی تک میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ انسانی ذہن کے تمام تر فنکشنز کو سمجھ سکے. ریسرچ جاری ہے، سائنس کی ایک تھیوری آتی ہے، پھر اس کو ڈیفائی کیا جاتا ہے، ایک نئی تھیوری آتی ہے، ہائپوتھیسز آتے ہیں. انسان تو ابھی تک یہ بھی نہیں سمجھ پایا کہ اس کے جسم کے مختلف اعضاء کیسے کام کرتے ہیں. اس پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے یہ سماعت دی، بصیرت دی، یہ ذہانت دی، بولنے کی توفیق دی، صلاحیت دی، حواس خمسہ دیے. تو جب شکر کرنے پہ آئیں تو یہ نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم گنیں گے کیا، ہم تو جانتے بھی نہیں، جیسے بی بی نے کہا ادراک بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے. تو یہ جو خوشی ہے، یہ اسٹیٹ آف ہیپینس، اسٹیٹ آف جوائے، اسٹیٹ آف گریٹیٹیوڈ، یہی انسان کو زندگی میں موٹیویٹ بھی کرتی ہے، زندگی میں خوش بھی رکھتی ہے. قناعت، کنٹینٹمنٹ جس کو کہتے ہیں، سیٹسفیکشن، یہ سب کچھ انسان کو شکر گزاری کے ذریعے ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں شکر کا کیا مطلب ہے، شکر کیسے کریں؟ شکر ایسے کریں کہ دل میں جب وہ پروردگار حاضر و ناظر ہے، یہ نہیں کہ کسی کو بتانے کے لیے الحمدللہ، جب وہ پروردگار جو آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے، جو 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، جب آپ اس سے بات کریں تنہائی میں، جب آپ اس کے سامنے سجدے میں سر رکھیں، تو آپ کا دل خوشی سے، شکر سے سرشار ہو کہ اے پروردگار میں اس قابل تو نہیں تھا کہ تو نے مجھے کیا کیا دیا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں اس پروردگار سے ڈرو جو گناہوں کے باوجود تمہیں رزق دیتا ہے. اس پروردگار کا شکر کرو جو تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں معاف کر دیتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہ کوئی انتہائی گناہ گار جب توبہ کرتا ہے، اپنے پروردگار کے رستے پر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے خوش ہوتا ہے وہ رب کہ جیسے تم اپنے کسی گمشدہ عزیز، کسی مسنگ پرسن کے ملنے پہ خوش ہوتے. یعنی توبہ کا دروازہ اس آخری زندگی کی سکرات کے وقت تک، جب بصارت اور سماعت، جب بولنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، اس سے پہلے تک اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھا. اور امام مولا علی علیہ السلام، خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کو گناہ کرتے دیکھو تو اپنے آپ سے حقیر مت سمجھو. ہو سکتا ہے کہ جب تم نے اسے گناہ کرتے دیکھا اس کے بعد وہ توبہ کر لے اور اللہ کی نظر میں اس کا مرتبہ بڑھ جائے. اور یہ بھی کہا تکبر سے بچنے کے لیے کہ وہ گناہ جو تمہیں شرمندہ کرتے، عاجز کرتے، بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہیں فخر اور تکبر میں مبتلا کرتے. اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ نماز تمہارے دل سے تکبر کی کثافت اور گندگی کو دور کرنے کے لیے. تو اگر نماز پڑھ کے تکبر پیدا ہو جائے تو پھر ابلیس کے رستے پہ چل گئے، کفر کے رستے پہ. اس نے بھی تو یہی کیا تھا، عبادت ہی کی تھی نا. اور اس نے کہا تھا کہ میں سپیریئر ہوں، میں آدم سے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا طاعتی ما اریدو لا ما ترید، کہ ایسے اطاعت کرو جیسے میں چاہتا ہوں، نہ کہ جیسے تم چاہتے ہو. اس قرآن کے میسج سے ہی ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی مودت کی دلیل مل جاتی ہے کہ اس نے بھی کہا ابلیس نے کہ اللہ تیرے آگے تو جھکوں گا. کتنے ہزار سال، لاکھ سال اس نے عبادت کی، فرشتوں سے اوپر پہنچ گیا. اس نے کہا میں غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں اپنی روح پھونکوں فوراً تم سب سجدے میں گر جاؤ. قرآن نے کہا سب گر گئے الا ابلیس. جس طرح من کنت مولا فہذا علی مولا میں وفا ہے کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ ایک چشم زدن کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اگر مجھے مولا سمجھتے ہو تو علی کو مولا مان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، یہ جو شکر کی کیفیت ہے،
یہ انسان کو اس دنیا کی ہرس، لالچ، گریڈ، لوگوں سے مقابلہ، موازنہ، حسد سے بچاتی ہے۔ اور کہا حدیث مبارکہ میں کہ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھو، اسے دیکھو جسے کم دیا گیا ہے۔ کیا وہ کوئی کچھ کم تھا؟ کیا پروردگار چاہتا تو اس کے تم سے بہت زیادہ عطا نہیں کر سکتا تھا؟ تو جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ اس پروردگار کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں دیا۔ اگر تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے تو اس کو دیکھو جس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، جس کو کوئی معذوری ہے۔ اگر تمہارے پاس اولاد ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس اولاد نہیں ہے۔ اگر تمہارے پاس بیٹی ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس بیٹی نہیں ہے۔ کہ وہ پروردگار، لوگ بیٹے کی دعا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محبوب نبی کو بیٹی عطا کی۔ اس معاشرے میں جہاں لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی نوزائیدہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، خود دوسرے خلیفہ نے کہا کہ میں نے اپنی نوزائیدہ بچی کو درگور کر دیا اور میری داڑھی کھینچ رہی تھی۔ اس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اور پھر کہا کہ بیٹی رحمت ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو سورہ کوثر کی تفسیر بنا کر بھیجا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ کا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ وہ عرب جو بیٹی کو ذلت، رسوائی کا باعث سمجھتے تھے، قرآن میں لکھا کہ جب بیٹی ہوتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کی محبوب ترین ہستی ایک بیٹی عطا کی اور کہا یا آپ کا دشمن ابتر ہے، اس بیٹی سے آپ کا نام چلے گا، وہ خیر کثیر کوثر عطا کی، رحمت للعالمین کے گھر کی رحمت۔ تو ذرا سوچئے، بادشاہوں کے بڑے بڑے بیٹے ہوئے جنہوں نے باپوں کی بھی آنکھیں نکالی، باپوں کو قتل کر دیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، کیا وہ پروردگار جو مالک و خالق کل ہے، کہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹا نہیں دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا، مگر یہ بتایا کہ میری رحمت، میری محبت بیٹی کی صورت میں تمہیں ملے گی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کی محبت، جس طرح امام حسین علیہ السلام نے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا بی بی سکینہ علیہ السلام کو اور کہا وہ گھر گھر نہیں جس میں سکینہ نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ بھی رمضان کا مہینہ گزرا، عبادات کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور عبادت کا مہینہ۔ اور عید کیا ہے؟ مولا کائنات مولا علیہ السلام نے کہا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس میں وہ گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ شکر گزاری کو اپنے دل میں صحیح معنوں میں اپنائیں۔ شکر گزاری کے جو کچھ دیا ہے پروردگار، یہ عاجزی بھی پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ تو نے دیا پروردگار، میں تو اس کے قابل نہیں تھا، پھر بھی تو نے عطا کیا، پھر بھی میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود ہے پروردگار تو نے مجھے یہ سانس دی، اگلی سانس پہ بھی انسان خود مختار نہیں، تو یہ جو زندگی کی نعمت دی ہے، اور پھر اپنی اس روح کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی، اس کی افزائش کی کوشش کریں۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ دینے سے۔ مولا کائنات مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں لیکن یہ سخاوت میں پوشیدہ ہے۔ اور آپ نے کہا روح کی افزائش ہے دوسرے کو کھانا کھلانا، خود کھانا کھانا تو جسم کی غذا۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں تمام سبق مل چکے ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، نہ صرف اہل بیت علیہ السلام کے اقوال سے بلکہ آپ کی زندگیوں سے، آپ کے اعمال سے۔ آپ کی اسوہ حسنہ ہمارے سامنے کتنی کتنی قید و بند کی صعوبتیں، کتنی تکالیف، کتنے مظالم سہ کے بھی شکر ادا کرتے رہے اہل بیت علیہ السلام۔ تو ہم جو اتنی دنیاوی آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی جب اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں تو در حقیقت وہی عمل کفر کا عمل ہوتا ہے، اور یہ قرآن حکیم نے بار بار ثابت کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ کفر ہے۔ اس لیے چاہے وہ ہدایت ہو، چاہے وہ ولایت ہو، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ امامت ہو، اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب سے بڑی نعمت، اس کا کفر کفران نعمت، اور پھر زندگی کی ہر وہ نعمت جو اللہ نے ہمیں دی، یہ سمجھنا، یہ ماننا کہ وہی مالک کل ہے، اس نے نعمت دی ہے تو یہ اس کا احسان ہے ہم پر، اور ہم جتنا بھی شکر کریں، یہ شکر کرنے کی توفیق بھی اس کا احسان ہے عزیزان گرامی۔ اور اس کے بعد کچھ اقوال مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان دنیا میں اس قدر مشغول ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ جس کپڑے سے اس کا کفن بننا ہے وہ بازار میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اپنی موت کو یاد رکھو۔ مولا نے کہا ہے کہ موت کی خواہش نہ کرو، آرزو نہ کرو، لیکن موت کو یاد رکھو تاکہ تم اس زندگی کو صحیح طرح گزار سکو۔
مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے آتی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں خاموش رہو یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ سبحان اللہ، کیا اسلوب سکھا دیے بات کرنے کے کہ خاموش رہو یا پھر ایسی بات کرو جو خاموشی سے بہتر ہو۔ واہ! ان چار چیزوں کی حفاظت کرنا، نماز میں دل کی، تنہائی میں نفس کی، محفل میں زبان کی اور راستے میں نگاہ کی۔ واہ کیا خوبصورت بات ہے۔ ان چار چیزوں کی حفاظت کرنا، نماز میں دل کی، تنہائی میں نفس کی، محفل میں زبان کی اور راستے میں نگاہ کی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کل تک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا اور پھر بھی دنیا میں اکڑتا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو کل تک نطفہ تھا اور کل مردار ہو جائے گا پھر بھی دنیا پہ اکڑتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب تم کسی ضرورت مند کی مدد کرو تو اس کے چہرے کی طرف نہ دیکھو، کیا پتا اس کا مجبور چہرہ تمہارے دل میں غرور پیدا کرتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے۔ جب بھی دعا مانگو، مولا فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے پاس کام کرتے دیکھا ہے۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو حقیر سی چیز کے گم ہو جانے پر پریشان ہو جاتا ہے مگر اپنی ذات کے کھونے پر فکر تک نہیں کرتا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تمہیں ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہوتا تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ عزیزان گرامی، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص راہ خدا میں جان دینے والے سے زیادہ وہ شخص راہ خدا میں مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص راہ خدا میں جان دینے والے سے زیادہ جزا کا مستحق ہے جو گناہ پر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس سے دور رہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کس قدر فضیلت ہے ضبط کی، تقوی کی، زہد کی، کہ جو وہ شخص راہ خدا میں جان دینے والے سے زیادہ جزا کا مستحق ہے جو گناہ کی قدرت رکھنے کے باوجود گناہ سے دور رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی کے خوف سے، اس کے تقوی میں، اس کی خوشنودی کی غرض سے جو شخص گناہ سے دور رہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا قول کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے کہ جس دن وہ گناہ سے خود کو محفوظ رکھے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام خطیب منبر سلونی فرماتے ہیں جو شخص صبح اٹھتے ہی نعمتوں کی ناشکری کرے گا، ابھی ہم نے شکر پہ بات کی، تو مولا کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھتے ہی نعمتوں کی ناشکری کرے گا وہ دراصل نعوذ باللہ اللہ سے ناراض ہوا، اور جو کوشش سے سستی کا شکار ہوا وہ مغلوب ہوا اور برباد ہوا۔ یعنی جس نے سستی کی وہ مغلوب ہوا اور برباد ہوا۔ جو صبح اٹھتے ہی ناشکری کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ بغض کر رہا ہے، اور جو کوشش سے سستی کا شکار ہوتا ہے وہ مغلوب اور برباد ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح پہلے بھی عرض کیا تھا مولا کا قول کہ جو گناہ تمہیں شرمندہ یا عاجز کر دے بہتر ہے اس نیکی سے جو تمہیں تکبر میں مبتلا کرے، کیونکہ ہمیں وہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ اور ہمارے سامنے ابلیس کا قصہ ہے کہ وہ تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہو گیا، ملعون ہو گیا، رجیم ہو گیا۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ گناہ پر
ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخر میں مولا کا ایک اور قول انگلش میں، To cut connections with ignorant people is itself like forming connections with the wise people. To cut connections with ignorant people is itself like forming connections with wise people. عزیزان گرامی، آج کی نشست میں اتنا ہی۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، عبادات کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو بخش دے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم سیدھے رستے پر قائم و دائم رہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکیں، اور ان ظلمات سے، اندھیروں سے، طاغوت کی جو وسوسے ہیں، طاغوت کی جو انسان کو لوڑ کرنے کی کاوشیں ہیں، اندھیروں کی طرف، اللہ سے دور، نور سے دور، ان سے محفوظ رہ سکیں۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ رزق کے خواہاں ہیں، تو نے کہا جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ میری جناب سے رزق پاتے ہیں۔ یا اللہ، اس رزق حسن کا صدقہ سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حالات جانتا ہے۔ جو دلی حاجات کسی بھی حاضرین و محفل ناظرین سامعین کے دل میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، جو طالب علم کی کوشش میں ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ، ہمارے آنے والی نسلوں میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت و محبت اور غم حسین علیہ السلام کی حرارت کو قائم رکھ۔ یا اللہ، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔